جلسوں کے نام پر اس قوم کا لاکھوں کروڑوں پیسہ پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر اور آپ کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، ہمارے اندر اور آپ کے اندر چینجنگ پیدا نہیں ہوتی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی باتیں تو سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر بدلاؤ پیدا نہیں ہوتا، تبدیلی نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آج مولانا تنویر عالم آپ لوگوں کے سامنے بتا کر جا رہا ہے، اگر ایک انسان ایوری ڈے، ہر روز 24 آورز، 24 گھنٹہ اگر قرآن اور حدیث کی باتیں سنے، اس کے باوجود بھی اس انسان کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ وہ انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا جب تک اس انسان کے اندر آخرت کا احساس پیدا نہ ہو جائے، اس انسان کے اندر آخرت کا ڈر پیدا نہ ہو جائے، تب تک وہ انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے آج میں نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے اس مضمون کو اٹھایا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، الحمدللہ ہمارا اور آپ کا ایمان آخرت کے اوپر ہے۔ دنیا کے اندر یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر وشواس نہیں رکھتے ہیں۔ مثلا اگر آپ ہمارے ہندو بھائیوں سے سوال کریں گے، اگر آپ کسی ہندو بھائی سے پوچھیں گے آخرت کے تعلق سے، تو ہمارا ہندو بھائی یا نان مسلم بھائی آپ کو جواب دے گا کہ آخرت کا تو پتہ نہیں، لیکن ہم لوگ پنرجنم پر وشواس رکھتے ہیں۔ کیا بولا؟ پنرجنم۔ اب پنرجنم ہے کیا؟ ایک نان مسلم بھائی کے کانسیپٹ کے حساب سے یا پھر ان لوگوں کے عقیدہ کے حساب سے پنرجنم کا ارتھ اور پنرجنم کا معنی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں آئے، ہم اگر اس دنیا میں اچھا کرم کریں گے تو ایشور ہمیں پھر دنیا میں انسان بنا کر بھیجے گا، اگر ہم لوگ اس دنیا میں برا کام کریں گے، پاپ کریں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے، تو ایشور ہمیں پھر دنیا کے اندر انسان بنا کر نہیں بلکہ جانور بنا کر بھیجے گا یا کوئی اور چیز بنا کر دنیا کے اندر بھیجے گا۔ یہ ہوتا ہے پنرجنم کے پیچھے کا عقیدہ اور پنرجنم کے پیچھے کا کانسیپٹ۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اور آپ کا ایمان آخرت کے اوپر ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر نہیں بھیجے گا۔ اگر آپ آخرت کے اوپر بلیو نہیں رکھتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو میرے بھائیوں گویا کہ آپ مومن نہیں ہے، آپ کا ایمان انکمپلیٹ ہے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، بڑی فیمس حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام، اور حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کئی سوالات کرتے ہیں۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوتا ہے ایمان کے تعلق سے، یا محمد اخبرنی عن ایمان، اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے محبوب رسول، آپ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے نبی ایمان کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے، ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، او لوگو الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یعنی اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ ایک اللہ پر وشواس رکھا جائے، ایک اللہ پر ایمان رکھا جائے، اور ایمان اسی طرح یہ بھی ہے کہ اللہ کی کتابوں پر، ان کے نبیوں پر، ان کے فرشتوں پر، اور اسی طرح قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان رکھا جائے۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مثلا اگر ہم اور آپ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان کے نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تو گویا کہ ہمارا اور آپ کا ایمان انکمپلیٹ ہے، گویا کہ ہمارا اور آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ
اپنا ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو قیامت کے دن کے اوپر بھی، آخرت کے اوپر بھی آپ کو ایمان رکھنا پڑے گا۔ اب ایک سوال، بھئی آخرت تو کوئی دیکھ کر نہیں آیا نا، آپ دیکھ کر آئیں؟ آپ کے گاؤں میں کیا ایسا آدمی ملے گا آپ کو جو چائے کی دکان پہ بیٹھ کر بتا رہا بھئی ہم نے آخرت کی زندگی اپنا آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں؟ کوئی آ کر بتایا آپ کو؟ تو آپ کے ذہن کے اندر یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی آخرت ہے بھی یا نہیں ہے؟ شک پیدا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ نہیں میرے بھائی، آپ اپنے ذہن کے اندر شک بھی نہیں پیدا کر سکتے آخرت کو لے کر۔ آخرت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے بتایا آخرت ہے تو ہے۔ آپ کو 100%، 100% آپ کو آخرت کے اوپر ایمان رکھنا پڑے گا، آپ کو وشواس رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں رکھتے ہیں آخرت کے اوپر تو گویا کہ آپ کا ایمان انکمپلیٹ ہے، آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم لوگ ہر نماز میں اس عقیدے کا اعلان کرتے ہیں، ہم اور آپ ہر نماز میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہم آخرت کے دن کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ گویا کہ آپ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ الگ مسئلہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر اس بات کو لے کر اختلاف ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں جائے گی، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اگر آپ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز بھی انکمپلیٹ ہے۔ تو نماز میں تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہوں گی، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اس عقیدے کا آپ اعلان کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، اور جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو ڈے آف ججمنٹ کا وانر ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جب ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، جب سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو اس عقیدے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہاں پر نا مجھے ایک منتر یاد آ گیا، چلیے منتر بھی میں آپ کے سامنے بہت جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، اگر ہمارے نان مسلم بھائیوں تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ اس منتر کو سنیں۔ جس طرح میرے بھائیوں ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک، جب تک ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھ لیتے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، میرے بھائیوں ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، ہماری نظر میں سورہ فاتحہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں بھی اسی طرح آپ بتائیے، آپ کسی بھی ہمارے ہندو بھائیوں سے سوال کیجئے یا پنڈت سے آپ سوال کیجئے تو آپ کو جواب دیں گے۔ ان کے ہاں ایک منتر پایا جاتا ہے جن کو گایتری منتر کہتے ہیں، اس کی اہمیت بھی اتنی ہی ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ اگر مورتیوں کے سامنے کھڑا ہو کر اگر ہاتھ جوڑ کر یہ منتر نہ پڑھ لیا جائے تو پوجا سکھ نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں وہ منتر کیا ہے؟ آپ